روح کو سکون دینے والی چیزوں میں سے ایک ہے دعا. جی. تو دعا کے آداب تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت خوبصورت ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت آپ کنجوسی نہ کریں. دعا کرتے وقت کنجوسی نہ کریں. بخل سے کام نہ لیں. اچھا. بخل کی مثال کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، نماز کی تیاری ہو رہی ہے، تو ایک بدوی شخص آیا، دیہاتی. اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے دوران اس نے اونچی آواز سے، جو سب نے سن لی، دعا کی. دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی تیسرے بندے پر رحم نہیں فرمانا. اچھا. تو یہ الفاظ تھے ان کے. اچھا. تو یہ الفاظ ان کے مجھے بھی ہنسی آ گئی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مسکرائے ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ، کیا دعا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی میں نے اپنے لیے اور آپ کے لیے خاص دعا کی ہے. آپ نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تم نے اللہ کی اتنی وسیع و عریض رحمت کو محدود کر کے دو بندوں میں محدود کر دیا، اتنا سکیڑ دیا ہے، اتنا بند کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ دعا اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. تو دعا کرتے وقت سب کے لیے کریں. جی. اپنے سے شروع کریں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اس کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں. والدین کے لیے دعائیں کریں. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی صحت اور تندرستی سلامتی کے لیے دعائیں کریں. اگر وہ جا چکے ہیں تو ان کی جنت کے لیے دعائیں کریں. تو دعا میں کنجوسی اور بخل جائز نہیں ہے. جب آپ فراخ دلی کے ساتھ آپ نے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو پاس بیٹھا کرتا ہے، وَلَا کا بے مثل، وَلَا کا بے مثل. جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھے وہی عطا فرمائے، اللہ تجھے وہی عطا فرمائے. تو اس لیے دعا کھلے دل سے، وسیع دل سے مانگنی چاہیے.